وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں پہلے میں سب لوگ بھول جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم سورہ المعارج پڑھ رہے ہیں۔ معارج عروج سے نکلا ہے، اور معارج کا مطلب ہے بلندیوں والی، عروج والا یا والی، اور وہ بھی معارج وہ کہ جس کے اندر زینوں کے ذریعے چڑھا جائے، وہ عروج۔ اور میں نے کہا تھا کہ تعرج کا مطلب جو عربی کے اندر ہے وہ ہے تھوڑا سا جھکنا اور بلندی کی طرف چڑھنا۔ یہ جو لفظ ہے نا، میں بار بار کل کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ممکن ہے آپ اس کو سوچ رہے ہوں، اس کے اندر بڑا نکتہ چھپا ہوا ہے جو مجھے ابھی بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں عروج حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، کیوں جی؟ جی تو تعرج، معارج، یہ جتنے بھی لفظ آئیں گے یہ اسی طریقے سے۔ دوسرا ہم نے کل پڑھا تھا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے اور تمام روح، یا یہ کہا تھا کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا اندازہ، جس کی مقدار، جس کی پیمائش، سارے معنی ہیں اس کے، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھی ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے جی۔ جی اب ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اگر وہ چیز نظر آئے بھی تب بھی ایمان لانا ہے، اگر وہ چیز دماغ میں نہ آئے تو تب بھی ایمان لانا ہے، اور اس کے پیچھے شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کیوں جی؟ جی سر۔ میرے ساتھ جی میرا جواب دیں ذرا، جی انٹریکٹیو ہے ہماری جی کلاس، جی کہ اللہ جی نے فرما دیا ہے۔ اب یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ فی یومن، ایک دن میں، تو دن عربی کے اندر جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن جب غروب ہوتا ہے تو یہ 24 آورز بنتے ہیں ایک دن۔ جی سر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اور ہمارے ہاں یہ پتہ ہے، اب سائنس کو پتہ چلا کہ دن بنتا کیسے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ دن کیسے بنتا ہے، ڈاکٹر داؤد صاحب؟ سورج ورنہ ساتھی اور کے کو ڈاکٹر اور کو ساتھی کا لے لیں۔ سورج جی، ایک دن ہم کیا زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور اس کا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ تو جو نہیں حصہ ایسا نہیں نا، نہیں الٹ ہے نا، وہ سال ہے، وہ اپنے سال ہے۔ زمین اپنے گرد ہاں، 24 گھنٹے میں۔ زمین اپنے ایکسس کے ارد گرد ایکسس کے گھومتی ہے، گرد، ہاں جی، اپنے ہی ارد گرد گھومتی ہے۔ اپنا گرد، تو وہ ہاں حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور یہ چلتا جاتا ہے، زمین گھومتی جاتی ہے، اور دوسری جی، طرف رات ہوتی ہے، تو یہ رات اور دن جب 24 آورز ہمارے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دن بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھانا کیا چاہ رہا تھا کہ زمین بھی ایک کیا ہے، پلانٹ ہے، جی ایسے ہی ہے جی۔ جی بالکل۔ پلانٹ کون ہوتا ہے اور سٹار کون سا ہوتا ہے؟ ستارہ اور سیارہ، اپنے اردو کے لفظ ہیں،
ستارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہے اور جو خود روشنی بھی دیتا ہے اور ہیٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے. یہی پڑا ہوا ہے نا کچھ جی؟ ہاں جی. ہاں جی. اور سیارہ پلانٹ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس سے روشنی لیتا ہے. اب یہ جو گھومنے کی رفتار ہے، ہماری زمین کی رفتار کیا ہے؟ 24 گھنٹے ہے. ہمارے ساتھ ہی ایک سیارہ ہے عطارد، اس کا ایک دن ہمارے 88 دن کے برابر ہے. کتنے دن کے برابر ہے؟ 80 دن. ہاں، مطلب کیا ہے کہ اس کی رفتار اتنی آہستہ آہستہ ہے کہ ہمارے 88 دن پورے ہوتے ہیں تو تب اس کی روٹیشن پوری ہوتی ہے. اسی چیز کو وقت بچانے کے لیے آپ ابھی کر لیں کہ ہر پلانٹ کا دن مختلف ہے. کئی تو ایسے پلانٹ ہیں جن کا سال ایک دن سے چھوٹا ہے. جی ہمارے یہاں سال بڑا ہے نا. ہاں جی. ہاں، تو سال بنتا ہے جیسا ڈاکٹر سرشار صاحب نے یہ کہا کہ ایک پلانٹ اپنے سٹار کے ارد گرد گھومتا ہے تو وہ جب اس گھومنے پورے کو پورا کر لیتا ہے تو وہ ایک سال بن جاتا ہے. سوال بنتا ہے. ہاں جی، وہ سال بنتا ہے. اب کئی ستارے ایسے ہیں کہ جن کا یہ جو جن کو ہم ریولوشن کہتے ہیں یا کسی سٹار کے ارد گرد گھومنا کہتے ہیں، جو سال بناتا ہے، وہ اتنا تیز ہے، تیز ہی کہیں گے کہ وہ دن کی نسبت وہ سال سال چھوٹا ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے مطابق متشابہات میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ متشابہ. ہاں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ہی کہا ہے، اور کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی، جو حدیث زکوٰۃ کے بارے میں آتی ہے کہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالی ایک دن میں حساب وہ شروع کرے گا اور اس دن کی مقدار بتائی کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے. ایک دن جو تم شمار کرتے ہو، مما تعدون، کل پڑا تھا. جی. تو یہاں بھی اب یہ عذاب والا دن ہے. یہ دن جی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ تعرج الملائکۃ والروح، ہے وہ الہ فی یومن. تو اوپر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے بعذاب واقع. تو یہاں دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ وہ 1,000 سال کا ہے ایک دن، یہ بھی آیا ہے، پہلے پڑھا ہے ہم نے. کیوں جی؟ جی. اب یہ کن کن جگہوں پر ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ ایک دن کیسے بنتا ہے، سال کیسے بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کس جگہ پر ہوگا، یہ سارے کا سارا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ یہ ہونا ہے. تو کل میں نے سوال دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ ایک انسان اپنی عمر مانگتا ہے 100 سال. تو میں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے گا کہ جو ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے نا 100 سال کی عمر دے، وہ اللہ کے ہاں کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے برابر ہے؟ 2 منٹ تو اور مشتاق بھائی کچھ 2 منٹ اور 53 سیکنڈ. ہائے 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 ہائے، بالکل ٹھیک کہا. آپ 3 منٹ کر لیں. کیوں جی؟ جی. اللہ کے کتنے ہیں؟ 3 3 منٹ. منٹ. ورنہ 2 منٹ اور 53 سیکنڈ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حساب سے ہے کہ اگر اللہ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اور ہماری والدہ، ہمارے قریبی ہمیں دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری عمر 100 سال ہو، ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ 200 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ جی. اچھا، دوسری چیز جو ڈرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس بندے کو آدھا دن
عذاب دے دو جسے بچنا ہے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یہ اس کے اندر جو حکمت میرے ذہن کے اندر چھپی ہوئی ہے، ایک حصہ دے دو، دن کا چوتھا حصہ دے دو، دن کا 10واں حصہ دے دو. تو جتنا بھی آپ کام کرتے جائیں گے تو بھائیو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آگ جو عذاب والی ہے وہ دنیا کی فرنس، اس کی جو آگ ہے اس سے کتنے گنا زیادہ ہے؟ 70 گنا. گنا. تو یہ ڈریں، میں بھی ڈروں، آپ بھی ڈریں، سننے والے بھی ڈریں، اور تیاری کریں کہ یا اللہ اب میں اگر یہ کہوں آپ کو کہ جنت والوں کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا نا، کیوں جی کیا کہے گا کہ بتاؤ میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے جنت کے علاوہ، کیوں جی؟ تو وہاں جو میں پوری حدیث تو نہیں وہ کروں گا، تو وہاں جو پہلا لفظ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی تیری رحمت، تیری نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلا لفظ کہ تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، کیوں جی؟ جی پہلا لفظ یہ کہیں گے، اس لیے کہ وہ اس جہنم کو اوپر پل صراط جو نقشہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ حساب کتاب ہوگا، آگے جہنم ہوگا، جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ پل صراط رکھے گا، جنت کو قریب لے آئے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ. جی پروفیسر صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی تو جنت کو قریب لائے گا اللہ تعالیٰ کہ بھئی ان کو چلنے کی تکلیف نہ ہو، انہوں نے پل صراط کے اوپر سے پار کر کے جانا ہے، تو بس ایسے ہی ہو کہ پل صراط کے آگے سے یہ میں اپنی بتا رہا ہوں اور خوش ہو کے کہ اب یہ وہاں کی کیا صورتحال ہے یہ اللہ کو پتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو گاڑی سے اترے تو ہمارا گھر جناب، گھر کے اندر ہم اپنا پاؤں رکھیں، کیوں جی؟ جی سر. وہ ہے جب پڑھیں گے نا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب لایا جائے گا، زلفا قریب ہم نے پڑھا ہوا ہے، غیر بعید جو کہ ویسے بھی دور نہیں ہے، لیکن اس کو پھر کہا جائے گا کہ ان کے قریب آ جاؤ. تو بھائیو یہ ہے، تو وہ جہنم کی آگ کو سب نے دیکھ کے جانا ہے، کسی نے جہنم کے اندر پڑنا ہے اور کسی نے اس کے اوپر سے اپنا کراس کر کے دوسری طرف جنت کے اندر چلے جانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. ہم آیت نمبر 8 سے پڑھنے لگے ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ؟ جی سر. اب جناب یہ جو خوبصورت آپ کو گھر ملا ہوا ہے آسمان، اور نیچے زمین ملی ہوئی ہے جس کے اوپر میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے اوپر ہم چلنا بھی جو ہے نا، صرف چلنا ہمارا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. آج اللہ تعالیٰ وہ گریویٹیشنل پل جس کو کش ثقل کہتے ہیں، زمین کی کھینچنے کی طاقت، وہی ہے نا جو انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ زمین ہر وقت ہم پاؤں اوپر کرتے ہیں زمین نیچے کھینچ لیتی ہے، پھر ہم پاؤں اوپر کرتے ہیں زمین پھر کہتی ہے نہیں 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 تم ہوا کے اندر نہ جاؤ، میرے اوپر ہی رہو، گریوٹی کی. کیوں جی؟ جی سر. جی تو یہ چلنے کی ایک نعمت ہے، گریویٹیشنل پل. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پوری کی پوری ایک جیسی نہیں ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بتائے، اور مزے کی بات یہ اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، میں اس لیے بتا رہا ہوں. کہا کہ پہاڑ میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہاری زمین پھر رہی ہے ویل کی طرح، اور اس کا ایک سائیڈ ہلکی ہے ایک سائیڈ بھاری ہے. وہ جو ہلکی ہے نا اس سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے، اس لیے کہ یہ جو پہیا گھوم رہا ہے زمین کا، اس کے اندر ارتعاش نہ آئے. ورنہ کیا ہوتا اگر پہاڑ نہ ہوتے؟ تو قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ زمین تم سب کو لے کے ایک طرف ڈھلک جاتی، پتہ ہی نہ ہوتا کہ 8 ارب لوگ کہاں ہیں، کہ پتہ ہوتا. جی صحیح. ان سب کا بھائیو شکر ادا کریں، یہ کسی کو مت بتائیں کہ یہ جی مجھے پتا ہے، نہیں بھائی پتا اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کریں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو ہمیں زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، فضا کے اندر
گمراہ نہیں کر دیا، اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سارے کا سارا سیناریو، خوبصورت منظر، ستاروں والا آسمان، جی، جس کے اندر کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، پتہ ہے نا، پڑھ سورہ ملک میں پڑھا جی جی سر۔ کہ ہم نے زمین والے آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت، چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ سامنے بتا رہا ہے، یوم تکون السماء کالمہل۔ اب مہل پہلے پڑھ چکے ہیں، اپنا جو بچہ ہمارے ساتھ ہے، بیٹا ہمارا سہیب، جی اس سر۔ کے لیے مہل جو ہے، مہل کا مطلب دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تانبا جو ہوتا ہے نا، تانبا، کاپر، اس کو پگھلا دیا جائے، وہ چلنا شروع کر دے تو اس کا رنگ سرخ اور گرم، وہ بذات خود گرم ہوتا ہے، رنگ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، اس کو بھی مہل کہتے ہیں۔ اور اگر دوسرا دیکھنا ہے تو وہ روزانہ جب ہم، والدہ کچن کے اندر ہوتی ہے تو کچن کے اندر آئل کے اندر ہم بہت ساری چیزیں تلتے ہیں، تو تلنے کے بعد اوپر سے تیل ہٹا دیں تو نیچے تلی چھٹ بچ جاتا ہے، کیوں جی؟ جی وہ جو تلی چھٹ ہوتا ہے اس کو بھی اس کو بھی مہل کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم تانبا کریں گے، یوم تکون السماء، تکون اس السماء، دن تکون السماء، بالکل جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس دن آسمان ہو جائے گا کل مہل، گرم تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یہ کہیں گے جی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یہ ہونا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے، صرف یہ بتائیں کہ آپ کو، مجھے، اگر ہم وہاں ہوں گے کتنی گرمی لگے گی؟ اللہ بتائیں۔ بہت زیادہ ناقابل برداشت۔ شدت کی، اب خوش ہو انتہائی۔ جائیں، خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ دن جو غیر مسلمین ہیں ان کے لیے تو 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن جو مومن کے لیے ہے وہ ایک نماز جو پڑھتا ہے، سب سے چھوٹی نماز کون سی ہے جی؟ فجر کی نماز کر لیں جی، یا زہر کی، عصر کی کر لیں، بس اتنا وقت، وہ دن اتنا وقت ہوگا۔ بتاؤ، ایک کے لیے 50,000 سال اور مومن کے لیے بس اتنا۔ اس کو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ایمان لانا ہوگا، کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کی قدرتوں پر، اور یہ ماننا ہوگا کہ تو ہی تو ہے اس کائنات۔ تو ہی تو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کے اندر تو ہے، نہ، کائنات تخلیق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہم تیرے ہر حکم، ہر لفظ کو ماننے کے لیے تیار ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، کاف کی طرح، تکون ہو جائے گا۔ اب السماء مؤنث ہے اس لیے تا آیا، تکون، جبال، جبل کی جمع ہے، مؤنث ہو گیا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ویسے اس کے اندر رنگ بھی آتا ہے، اس لیے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، پہاڑوں کے رنگ ہیں، کوئی سفید ہے ماربل کا، کوئی بلیک ماربل بھی ہے، کوئی کسی اور رنگ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں رنگ بھی بتائے ہیں جو پچھلی آیت پڑھی تھی۔ تو وہ بہرحال منفوش آتا ہے، کل اہن المنفوش آئے گا، تو یہاں ہم کریں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ کیا بتایا؟ کہ پہاڑ جو ہے وہ سخت ترین چیز ہے جو اگر ہم دیکھیں گے تو، کیا خیال ہے؟ جی پہاڑ پتھر کو کہتے کہ پتھر حصہ ہے اس کا، اب گرینائٹ پتھر ہے، اور ایون یہ کہ باقی دیکھ لیں گے تو پتھر جو ہے آپ
یہ پتھر کیسے ہو جائیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ جب وہ گاؤں میں ہوتے تھے تو ہم وہ روئی دھنانے کے لیے لے جاتے تھے اور پھر اس کی رضائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو جب دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے تو وہ بالکل ایسے اڑتی ہے، جی پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، جن پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا ویل بیلنسنگ کرنے کے لیے یہ ویٹ بھی ہیں اور آدھے اوپر ہیں اور 1.5 گنا کم از کم نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ان پہاڑوں کو، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کاف کی طرح تکون ہو جائیں گے۔ اہن کا ترجمہ آ گیا جی؟ جی 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 کیا بتایا اہن کا مطلب کیا ہے؟ دھنی ہوئی روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ اب یہ بھی وہی پنجابی چیز ہے کہ جو اگر سائنس کو لیں، سائنس کو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا جو ہم ابھی بتا رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا اب آگے پتا چلا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اگر کش سکل اس کو ختم کر دی جائے تو ہم نے جو اپنا فزکس پڑھی تھی اس کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ ویٹ وہ ہے جس قوت سے زمین کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہی ویٹ ہے نا؟ جی یہ ویٹ ہے، ہاں جی۔ تو یہ جتنے بھی ویٹ والے ہیں وہاں کش سکل ہی ختم ہو گئی تو ہر ایک چیز ایک ہی وزن جیسی ہو جائے گی، جی ہم بھی اڑ رہے ہوں گے، یہ بھی اڑ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس کو امان دے گا وہ۔ اور اب جب یہ صورتحال ہوگی کہ ہم آسمان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح دیکھیں گے اور پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح دیکھیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں بنیر کے اندر، سوات کے اندر، ابھی سیلاب ہی آیا ہے نا، کیوں جی؟ جی آپ نے اللہ کے لشکروں کو دیکھا ہے، آپ نے اس میڈیا پر، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے ایک پتھر، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پانی اس کو ٹنوں کا پتھر بہا کے یوں رکھ کے لے جا رہا ہے، اور وہ ایسا ہے جس طریقے سے کوئی میزائل ہوتا ہے اور وہ آ کے لگتا ہے لوگوں کو اور کن کو اپنے درختوں کو، گھروں کو، آبادیوں اور کو۔ وہ سب کچھ ستیہ ناش کر کے لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایک ہے جو پتھر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے یہ چیز؟ کوئی نہیں، نہیں بالکل اللہ بڑی طاقت والا ہے بھائیو۔ اور پھر کیا بے ہوگا شک۔ جب یہ صورتحال ہوگی؟ ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے دنیا کے اندر جو جگری دوست ہیں، ولا یسأل حمیم حمیما، اس کو پورے جذبات کے ساتھ کہنا۔ حمیم ہما کہتے ہیں، گرم وہ بخار ہوتا ہے نا، اس کو ہما کہتے ہیں۔ جب جائیں گے اپنا اس کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور حاجی کو محفوظ رکھے، اگر بخار ہو گیا تو وہ عربی ہوا نا، تو وہ آپ سے پوچھے گا حل عندک ہما، کیا تجھے بخار ہے؟ جی ہما۔ جی ہما جی۔ تو وہ ہما جو ہے وہ گرمی کو کہتے ہیں، بخار کو کہتے ہیں۔ اب جن جذبات کے اندر گرمی ہو اور وہ گرمی جذبات کا اظہار کر کے دوسرے کو اپنا دوست بنا لے تو وہ بن جاتا ہے حمیم۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمیم، حمیم، جگری جگری دوست، دلی دوست، گرم دوست۔ جوش دوست۔ تو وہ کیا کرے گا اس دن؟ یہاں تو ہم کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، ڈاکٹر سرشاد صاحب، پروفیسر صاحب، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، سہیب بیٹا ماشاءاللہ ہمیں دوست ہی سمجھے دنیا کے اندر۔ قیامت کے دن یہ سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی دوسرے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، یوں دیکھ رہا ہوگا اس کو لیکن اس کو نہیں پوچھے گا کہ ہاں تمہارا کیا حال ہے۔
جی یہی بنتا ہے اس کا ترجمہ، یہ نہیں بنتا؟ جی ولا یسالو، نہیں سوال کرے گا، نہیں پوچھے گا، نہیں مانگے گا۔ اچھا، حمیم، کوئی دلی دوست، جگری دوست، کیا کر رہا ہے ترجمہ اس کا؟ جگری دوست، جگری دوست، حمیمہ، کسی دوسرے جگری دوست کو۔ حمیمن جو ہے یہ فاعل ہے، اور حمیمن جو ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سنیں، یبصرونہم، یبصر نہیں ہے، یبصر کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، یبصر کا مطلب ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے۔ اب اس کی جمع ہے یبصرون، وہ دکھائے جائیں، یبصرونہم، وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ جی میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں؟ یبصرون، جی 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 سر، انہیں کیا میں نے ترجمہ کیا؟ یبصرون، وہ 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 انہیں دکھائے لائے جائیں جائیں گے۔ گے۔ کون دکھائے جائیں گے؟ وہ جو جگری دوست ہے نا ہمارے، کم از کم 4 5 10 تو ہوں گے جگری دوست، جی جو دنیا کے اندر کہتے ہیں جی ہاں میرا بڑا اچھا دوست ہے، مجھے کوئی ضرورت پڑے تو میں جناب یوں کہوں گا وہ میرے پاس فوراً پہنچ جائے گا۔ وہ اللہ وہ اپنی آنکھوں سے ہم یا جتنے بھی لوگ ہیں یبصرونہم، ترجمہ میں نے کیا کیا؟ دوبارہ پڑھیں، وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ وہ انہیں وہ دکھائے انہیں جائیں گے۔ دکھائے جائیں گے۔ یہاں پوری آیت ختم ہو گئی، آیت تو آگے ختم ہو رہی ہے، وقف آ گیا ہے، یود المجرم، ہوئے 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 ہوئے، یود، ایک ہوتا ہے یحب، جی، ایک ہوتا ہے یریدو، چاہے گا، ایک ہے یحب، وہ محبت چاہے گا، ایک ہے یود، اس کی یہ اور اس کی ہے بہت شدت سے چاہے گا۔ المجرم، فاعل ہے مفعول ہے؟ مجرم فاعل۔ مجرم، فائل، بالکل جی، المجرم، وہ مجرم چاہے گا کیا؟ لو، کاش، یفتدی، وہ فدیے میں دے دے، من العذاب، عذاب، عذاب سے، عذاب سے بچنے کے لیے دے دے، بلکہ عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دے، یومئذن، اس دن، ببنی، اپنے بیٹوں کو۔ مجرم اللہ یہ اکبر۔ چاہے گا، بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو اپنے بیٹے سے؟ میں کتنا پیار کرتا ہوں اپنے اولاد سے یہ مجھے پتا ہے، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے اولاد سے، وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن اگر مجرم ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، تو وہ مجرم کیا کرے گا؟ اپنے کہے گا یا اللہ میرا بیٹا لے لے، مجھے عذاب سے بچا لے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو وہ دے دے گا فدیے کے طور پر، اپنی بیوی کو، وَأَخِیہ، ترجمہ کریں اس کا؟ اپنے اپنے بھائی، اور اپنے بھائی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے رشتے بتا رہا ہے، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، صاحبہ کہتے جو اس کے ساتھ ساری زندگی رہی، وَأَخِیہ، خونی رشتہ ہے، اور وہ اپنے بھائی کو دے دے۔ اب لفظ آ رہا ہے جی وَفَصِیلَتِهِ، یہ ذہن میں رکھیے گا، فصیلہ یہ اس میں جمع ہے۔ فصیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی دادا کی نیچے تک جو اولاد ہوتی ہے اس کو فصیلہ کہتے ہیں، ہم اس کو کہیں گے کنبہ، خاندان، جی، اپنے خاندان۔ وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی، اور اپنے اس کنبے کو بھی وہ دے دے فدیے کے طور پر عذاب سے بچنے کے لیے، اور وہ کنبہ کیا کرتا تھا؟ تُؤْوِی، جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، جو اسے دنیا میں جگہ دیا کرتا تھا، کہ بنیر میں سیلاب آ گیا ہے، میں لاہور میں ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے۔
वमन फिल अर्दि जमीआ, और फिर एक वक्त वो आएगा और जो भी मन है, मन मां नहीं है यहाँ, मन शख्स के लिए आता है, और जो लोग भी हैं फिल अर्दि जमीआ, जमीन में सब के सब। क्यों जी, मंजर कैसा होगा? और ये किसके लिए है? बचने के लिए, फिदिये के तौर पर वो देगा और कहेगा, अभी ला है, सुम्मा युनजी, फिर वो युनजी ही अपने आप को बचा ले। यह एक तो तर्जमा यह है, और दूसरा तर्जमा यह है कि फिर वो बेटा, फिर वो बीवी, फिर वो भाई, फिर वो कुंबा, ये है ये, फिर वो उसको बचा ले। बचा पाएगा? ब्रैकेट में रिश्तेदार का है। नहीं जी, सुम्मा युनजी ऊपर आया हुआ है, सुम्मा युनजी, फिर वो उसे बचा ले, वो तर्ज वो सारे है, फिर वो उसे बचा ले। बस जी, अब यहां तक करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, तो मेरे साथ पढ़ें। याउमा तक, याउमा उस दिन, उस दिन, जी जरा उस जल्दी दिन, पढ़िएगा। जी उस दिन उस दिन तकून समाउ, आसमान आसमान होंगे, आसमान हो जाएगा, होगा, आसमान हो जाएगा, कल मुहल, पिघले हुए तांबे पिघले की हुए तरह। तांबे की पिघले हुए तांबे की पिघले तरह, हुए तांबे की तरह, वतकूनुल जिबालू, और पहाड़ हो और जाएंगे, और पहाड़ हो पहाड़ जाएंगे, होंगे, और पहाड़ हो जाएंगे कल एहन, धुनी हुई रुई की धुनकी तरह, हुई रुई की तरह, धुनी हुई रुई की तरह, वला यसआलू, और नहीं और कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा, और नहीं और सवाल नहीं पूछेगा करेगा, हमीमुन, कोई जिगरी कोई दोस्त जिगरी कोई दोस्त, जिगरी कोई दोस्त जिगरी दोस्त, हमीमा, किसी दूसरे किसी जिगरी जिगरी किसी दोस्त, दूसरे जिगरी दोस्त को, किसी दूसरे जिगरी दोस्त से सवाल नहीं करेगा। युबस्सरूनहुम, वो सब उन्हें वो दिखाए जाएंगे, उन्हें उन्हें, दिखाए जाएंगे, वो उन्हें दिखाए जाएंगे। जी वो सब उन्हें दिखाए जाएंगे। देखो ये है आपके, जिनके लिए दुनिया के अंदर रिश्वत लेते थे, करप्शन करते थे, गुनाह करते थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाएं दुनिया के अंदर, युबस्सरूनहुम, वो उन्हें दिखाए जाएंगे। यहाँ तक हो गया। यवद्दुल मुजरिमु, वो वो मुजरिम मुजरिम चाहेगा, चाहेगा, वो वो चाहेगा, वो मुजरिम चाहेगा, लौ यफ्तदी मिनल अजाबी, मिन आजाद, काश वो जी फिदिये में दे दे, यफ्तदी काश मिन वो अजाबी, कि वो काश अजाब फिदिये से, में दे दे, अजाब से बचने के लिए, जी अजाब से बचने के लिए फिदिये में दे दे। यौम इज़िन, उस दिन उस उस दिन दिन, बेबनी, अपने बेटों को, अपने बेटों को, अपने औलाद को, अपने बेटों को, बेटों को ज्यादा तासीर वाला है, व स्वाहिबती ही व और अपनी अखी, बीवी को, और अपनी अपने भाई बीवी को, को, व अखी, और अपने भाई को, भाई को, व फसीलती हिल्लती, और अपने और अपने उस कुंबे खानदान को को भी, भी, और अपने उस कुंबे को, अपने उस खानदान को, तुहवी, तुहवी, जो उसे उसी पनाह जगह दिया देता करता था, था, जो उसे पनाह दिया करता था। बिल्कुल, फसीला को इसमें जमा वाहिद के तौर पर ही लें, जो खानदान उसे पनाह दिया करता था। वमन फिल अर्दि जमीआ, और जो कोई भी और जमीन उन में सब है, के सब सब, के सब, जो भी जी, जमीन और में उन है, तमाम सब लोगों को कह लें, और उन तमाम लोगों को फिल अर्दि, जो जमीन में है, जमीन में जो है, जमीन जो में है, जमीन में है, जमी आ कह लिया, सब के सब, और जी, उन सब लोगों को जो जो जमीन में है, जमी आ सब के सब, ठीक है। सुम्मा युनजी, फिर फिर वो वो उसे उसे वो बचा ले, बचा ले, बचा ले, फिर वो उसे बचा ले, यानी कि बेटा है तो वो बचा ले, साहिबा है तो वो बचा ले, अखी है तो वो बचा ले, लिहाजा यून जी का ये वाहिद ही आया है, फिर वो उसको बचा ले। जी तर्जमा करें जरा जल्दी जल्दी। कौन, जी। डॉक्टर साहब करेंगे, प्रोफेसर साहब?
یوم تکون السماء، اس دن آسمان ہو جائے گا کل محل، تلچھٹ کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے کل اہن، ڈھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح، وَلَا يَسْأَلُ، اور نہیں پوچھے گا حمیم کوئی دوست، حمیمہ اپنے دوست کو، یعنی اپنے گہرے جگری دوست کو، دوست۔ یبصرونہم، وہ انہیں دکھا دیے جائیں گے، یود المجرم، اور مجرم چاہیں گے، لو یفتدی، کہ کاش وہ فدیے میں دے دیں، من عذاب یومئذ، اس اس کو دن کے واحد کے عذاب سے۔ طور بھی کریں، یفتدی ہے نا، تو جی المجرم ہے، تو اس جی میں جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یفتدی جی چلیے ٹھیک ہے، یعنی ہر مجرم چاہے گا۔ جی، ہر مجرم چاہے گا لو یفتدی، کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، بے بنی، اپنے بیٹے کو، بیٹوں جی اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے، وصاحبتہ، وہ صاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، وہ اخیہ، اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلت ہلتی، اور اپنے اس خاندان کو، تؤوی، جو اسے پناہ دیا کرتا تھا یا جس کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا، ومن فی الارض، اور ہر وہ جو، ہر وہ شخص یا وہ تمام لوگ، فی الارض، کہ جو زمین میں ہیں، جمیع، سب کے سب۔ اچھا، ثم ثم ینجی، ینجی، پھر وہ نجات دے دیں، یعنی وہ بچ نکلے، وہ جی بچ جائے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، یہ کہہ لیتے ہیں جی، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، ٹھیک ہے، بچا لے بھی ہے اور وہ دوسری بھی ہے۔ اب جی وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہے، تو 2 منٹ ہی ہے نا، جی تو سر، میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا، ڈاکٹر صاحب اسی کو آپ ذرا دوبارہ کر دیں، جی نیچے کرتے نیچے کریں جی۔ ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، یبصرونہم، وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے، یود المجرم، ہر مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش وہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے اس کنبے کو بھی جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، ثم ینجیہ، پھر وہ اسے بچا لے، پھر وہ اسے کر لیں یا پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، میرا خیال ہے ایسے اس پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ ثم ینجی، ینجی کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو بھی بچانا، اپنے آپ کو بچانا، متعدی بھی ہے، لازم بھی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، جی ٹھیک ہے جی۔ کل جناب آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب فدیے کا کیا دیتا ہے، کل پڑھیں گے۔ کل کا اور ٹائم میں صرف یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ۔ سارے لوگ آخرت کی تیاری کریں، آخرت بڑی سخت ہے اور جنت بہت مہنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کل 7:10 پر پہلا شروع ہونا ہے جو نشست ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔